میرے حضور کا ہے۔ ایسے ہی میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ اب معلوم ہوا جب سرکار رحمت للعالمین ہے، سارے عالمین کے لیے سرکار رحمت ہے، تو پھر بلا شک و شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے، یہاں تک کہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات کے لیے رحمت ہے، جمادات کے لیے رحمت ہے، حیوانات کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے، پانی کے لیے رحمت ہے، آب و ہوا کے لیے رحمت ہے۔ بلا تفصیل اور بلا شک و شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مخلوقات کی طرف رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین، آپ ہر عالم کے رحمت ہیں۔ اسی لیے شعر شاعر نے کیا کہا کہ وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب اپنے رب سے فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے فرشتوں میں رہنا ہے، میں انسانوں میں نہیں رہوں گا، مجھے فرشتوں میں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو فرشتوں میں پیدا فرماتا ہے۔ اگر سرکار جنات کی اگر دنیا اگر چوائس کرتے، انتخاب کرتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو وہاں پر پیدا فرماتا ہے۔ مگر قربان چاہیے ہمارے آقا کی ذات بابرکات پر کہ سرکار نے ہم گناہگاروں کے درمیان پیدا ہونے کو نہیں فرمایا۔ ہمارے وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، ارے یہ ان کی مہربانی کہ انہیں یہ عالم پسند آیا، انہیں یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے۔ صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد المعدن الجود والکرم والدی واصحابہ مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت دلائل النبوہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے، دلائل النبوہ حدیث کی کتاب ہے، اور البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے، الخصائص الکبریٰ میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک خیمے میں ایک ہرن بندھی ہوئی ہے، ایک خیمہ ہے اس میں ایک ہرن بندھی ہوئی ہے۔ جب سرکار وہاں سے گزر رہے ہیں تو ہرنی سرکار کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے السلام والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر صلاۃ و سلام نازل ہو۔ سرکار اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ سوچیں گے کہ ہرنی کیسا سرکار سے بات کرے؟ جانور بھی بات کرتا ہے؟ بولیے، جانور بھی بات کرتا ہے؟ ہاں، 18,000 مخلوقات سب سرکار سے بات کرتے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو نہیں بات کر سکتے، نہ ہم سن سکتے ہیں، بلکہ سرکار تو جانوروں کی زبان بھی سنتے ہیں، چونٹیوں کی بھی زبان سنتے ہیں، یہاں تک کہ ہرن کی بھی سنتے ہیں، شیر کی بھی سنتے ہیں، اونٹ کی بھی سنتے ہیں، گھوڑے کی بھی سنتے ہیں، گدھے کی بھی سنتے ہیں۔ ہر مخلوق کی زبان سرکار سماج بھی کرتے ہیں اور ان سے باتیں بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب ہرنی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا قریب تشریف لائیں تو میرا ایک معروضہ ہے سماعت کریں۔ سرکار قریب جاتے ہیں، ہرنی آپ سے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شکاری نے شکار کر کے لایا ہے، یا رسول اللہ میں اس کے شکنجے میں ہوں، میں اس کے شکنجے میں ہوں، یا رسول اللہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس نے مجھے باندھ بھی دیا ہے، مگر یا رسول اللہ میں ایک بات سے بہت تکلیف میں ہوں اور بہت غم میں ہوں۔ اور وہ ہرنی رو بھی رہی تھی۔ میرے آقا نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ ہرنی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے شکار کر کے تو لایا، لیکن جنگل میں میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور دودھ سے میرا خیال ہے وہ تڑپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، وہ دودھ سے تڑپ رہے ہیں کیونکہ وہ ماں تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس لیے اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے رو رہے ہیں، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے کھول دیں تو میں جا کر انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ سبحان اللہ، کہا اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے کھول دیں تو میں جا کر دودھ پلا کر اسے واپس آ جاؤں۔ میرے آقا نے جیسے یہ بات سنی سرکار نے اسے کھول دیا، سرکار نے اسے کھول دیا۔ جیسے ہی سرکار نے اسے کھول دیا تو پھر وہ وہاں سے چلی گئی،
چلی گئی اور اپنے بچوں کو اس نے دودھ بھی پلا دیا۔ اب جو شکاری تھا وہ آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ یہاں پر کھڑے ہیں، یہاں ہرنی تھی وہ کہاں گئی؟ میرے آقا نے کہا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ارے میں سرکار بڑی مشکل سے میں اس کا شکار کر کے لایا تھا، آپ نے اسے کیسے چھوڑ دیا؟ کہا اس نے اپنا ایک معروضہ میری خدمت میں رکھا۔ کہا کیا؟ وہ کہنے سرکار فرمانے لگے کہ اس نے معروضہ یہ رکھا تھا کہ اس کے بچے دودھ سے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ اس نے معروضہ رکھا کہ یا رسول اللہ میں دودھ پلا کر آ جاؤں گی، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سر کو ہاتھ لگا کہا یا رسول اللہ جو آزاد ہوئی وہ پلٹ کر آئے گی؟ وہ 100% نہیں آ سکتی، وہ آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یا رسول اللہ اس کے لیے آزادی سب سے بڑی چیز ہے، وہ آزاد ہو گئی ہے، وہ ہرگز نہیں آئے گی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ آئے گی اور ضرور آئے گی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کسی عام انسان سے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ سے کیا، اسے آنا ہی ہوگا۔ اب جب وہ یہ جملہ سنتا ہے اور فوری طور پر اٹینشن ہو جاتا ہے کہ ہاں اگر آپ سے وعدہ کی ہے تو یا رسول اللہ وہ ضرور آئے گی۔ اتنے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی خود بخود حاضر ہوئی اور جہاں پر اس کو باندھا گیا تھا وہیں آ کر ٹھہر گئی، وہیں آ کر ٹھہر گئی۔ جیسے اس شخص نے یہ منظر دیکھا تو میرے آقا کے قدم پکڑ لیے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سمجھا تھا کہ یہ ہرنی جو گئی ہے اب لوٹ کر نہیں آئے گی، لیکن یا رسول اللہ میں بھول چکا تھا کہ اس کا وعدہ محمد رسول اللہ سے ہو چکا تھا۔ یا رسول اللہ اب جب یہ واپس آ ہی گئی ہے تو میں آپ کے صدقے میں یا رسول اللہ آپ کے لیے یہ تحفہ ہرنی کا پیش کرتا ہوں۔ میں نے اسے پکڑ کر تو لایا ہے لیکن یا رسول اللہ یہ ہرنی یہ تحفے میں آپ کو میں دے دیتا ہوں، ہمبا کر دے دیتا ہوں۔ تو میرے آقا نے جیسے ہی اس کو لیا تو میرے آقا نے اس کو جنگل میں چھوڑ دیا، کہا ہرنی جا تم آج سے آزاد ہے۔ اب آپ بتائیے میرے آقا کیسے رحمت للعالمین ہے کہ جانوروں پر بھی آپ کی رحمت ہے، جانوروں پر بھی آپ کی رحمت ہے۔ اور ایک روایت میں امام بہقی نے کہا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے عز و جلال کی قسم میں نے خود اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ ہرنی کو سرکار نے آزادی دے دی، جب اسے آزادی کا پروانہ میرے آقا نے دیا، وہ ہرنی جو ہے خوشی میں جھومتی اور چلاتی جا رہی تھی اور اس کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہرنی اپنے جھومتے اور اپنے مستی کے ساتھ جو ہے نا جا رہی تھی۔ معزز سامعین کرام اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے آقا کی رحمت جانوروں پر بھی نازل ہے، جانوروں پر بھی آپ کی رحمت ہر زمانے کے آپ رحمت ہیں، ہر زمانے کے آپ رحمت ہیں، ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ